اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ الصمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے جو بہت بڑی فضیلت کا حامی ہے۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی حامی نہیں، وہ ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ سب اسی کی عطا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے والا ہوں جو آگ کی طرح اپنا کام کرتا ہے، یعنی جس طرح آگ کسی بھی چیز کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح اس عمل کو جس کام یا حاجت کے لیے کریں گے وہ کام انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اگر کوئی بھائی بہن یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی عمل میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے آپ میں غلطی کو تلاش کریں، پھر شکایت کریں، کیونکہ اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بس ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کب اور کیسے عطا کرنا ہے، وہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ اسی لیے یہ شکایت کبھی نہ کرے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج کا یہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بڑے بڑے کام چٹکیوں میں فتح یاب ہوتے ہیں، ناممکن امپاسبل لگنے والی حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بس صرف 7 دن اس اللہ الصمد کا وظیفہ کر لیں اور پھر اس معجزائی عمل کا کمال دیکھتے جائیں کہ جو چیز کی آپ دل میں خواہش کیا کرتے تھے وہ کتنی آسانی سے اللہ نے عطا کر دی۔ یہ وظیفہ دنیا کی ہر جائز حاجت یا دلی مراد جس کو پانے کے لیے انسان کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے، ایسے مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے یہ وظیفہ صرف 7 دن کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ کو ناممکن لگتا تھا۔ تو جو کوئی اس عمل کو کرنے والا اور ہم سے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے یا صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو یہ وظیفہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت اللہ الصمد کا صرف 10 منٹ کا وظیفہ ہے جو آپ کو صرف 7 دن کرنا ہے۔ اب یہ عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ عمل کے لیے آپ کو ایک وقت مقرر کرنا ہے۔ اب اس عمل کے لیے سب سے بیسٹ وقت ہے رات میں عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں کر لے تو بہتر ہوگا، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اب اس عمل کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو 7 دن تک ایک ہی لباس میں عمل کرنا ہے، یعنی جب آپ یہ عمل کریں گے تو ایک الگ پاک صاف کپڑے پہن لیں اور پھر جیسے ہی عمل کو کر لیتے ہیں پھر فوراً اپنے کپڑے کو چینج کر دیں اور ان کپڑوں کو واپس الماری میں رکھ دیں، اور پھر جب دوسرے دن عمل کرنا ہو تب واپس اسی لباس کو پہنے اور عمل کو کر لے، پھر واپس چینج کر دے۔ یعنی 7 دن آپ کو اسی لباس میں عمل کرنا ہے، چاہے مرد حضرات یہ عمل کر رہے ہو یا خواتین یہ عمل کو کریں، سب کو ایک ہی لباس میں عمل کرنا ہے۔ اور وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی آپ نے پہلے دن عشاء کی نماز کے بعد عمل شروع کیا تو 7 دن تک عشاء کی نماز کے بعد ہی عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلے دن تہجد کی نماز کے بعد عمل کیا تو 7 دن تہجد کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر تنہائی میں کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائے اور اپنی حاجت یا مراد کی نیت سے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، اور پھر شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو اللہ الصمد کل ملا کر 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 10 تسبیحاں پڑھنی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس طرح 1000 مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھتے وقت پوری توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جلدی جلدی عمل ختم کرنے کی نیت سے نہ پڑھے، صرف 10 منٹ لگتے ہیں یہ عمل کرنے میں۔ جیسے ہی آپ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیتے ہیں تو پھر آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کر لینا ہے، اور پھر اس عمل کا ثواب ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ یعنی آپ اس طرح اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ، ابھی میں نے جو اللہ الصمد کا عمل کیا اس میں جو کچھ بھی خطا لغزش ہوئی ہو تو اسے تم معاف فرما، اور اس عمل کا تو نے جو بھی ثواب رکھا ہے وہ میں نے سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کر دیا، اس کو تیری عالی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین۔ تو بس اس طرح کہہ دینا ہے اور 7 دن آپ کو یہ ثواب پیش کرنا ہے، اور پھر آپ کی جو بھی حاجت یا مراد ہے جس کے لیے آپ نے عمل کیا ہے اس کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ بس اس طرح آپ کو یہ عمل 7 دن لگاتار کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو 7 دن کے اندر یا تو 7 دن کے بعد آپ کی مراد آپ کے سامنے ہوگی۔ یہ ایک 100% گارنٹیڈ وظیفہ ہے، یہ کوئی عام معمولی وظیفہ نہیں ہے، اس کی تاثیر بالکل آگ کی طرح ہے۔
बेशक आपकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। अब यहाँ कुछ लोग सवाल करेंगे कि 7 दिन के बाद उस लिबास का क्या किया जाए। तो 7 दिन के बाद आप इन कपड़ों को धो भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इन 7 दिन के अमल के दौरान आपको ये कपड़े अमल करने के बाद चेंज कर देने हैं और इन 7 दिनों के दौरान आपको कपड़े धोने नहीं हैं, ये याद रखें। तो आप एक बार इस अमल को कर लें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी हाजत पूरी हुई या नहीं। लेकिन नमाज़ों की पाबंदी के साथ ही इस अमल को करना लाजमी है। बिना नमाज़ों के ये वजीफ़ा या कोई भी वजीफ़ा कभी भी काम नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।